ایک ملک جو صرف کچھ سیکنڈز میں جلا کر راکھ کر دیا گیا، ایک ایسی قوم جس کے آسمان پر بم پھٹا، زمین پھٹی اور لوگوں کی چیخیں ہوا میں گم ہو گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی صرف شہر نہیں، وہ قصہ ہے تباہی کا جہاں زندگی رک گئی تھی۔ لیکن آج وہی جاپان دنیا کا سب سے ایڈوانس، سب سے ڈسپلن اور سب سے پیسفل ملک ہے، کیونکہ نہ اس نے بدلہ لیا نہ روٹھ کر بیٹھا۔ اس نے صرف ایک کام کیا، خود کو دوبارہ بنایا، خود کو ترقی دی۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ مثال ہے انسانی ہمت، وژن اور ارادے کی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ملک کی جو 1945 میں صرف 2 ایٹمی حملوں میں خود کو مٹا چکا تھا، مگر آج وہی ملک دنیا کا ایک اکنامک اور ٹیکنالوجیکل سپر پاور بن چکا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جاپان کی۔ آج ہم جاپان کا زیرو سے ہیرو تک کا سفر ڈسکس کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ایٹمی حملے کے بعد ان کا چمکتا ہوا سفر کیسا تھا۔ تو دوستو، 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرا۔ صرف 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی کے شہر پر دوسرا ایٹمی حملہ ہوا۔ ان دونوں بموں کی وجہ سے بہت بڑا نقصان برداشت کیا اور ان کے قریباً 2 لاکھ لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اسکول، ہسپتال اور تمام بلڈنگیں مٹی میں مل چکی تھیں، اور وہ بھی صرف ایک لمحے میں۔ اور جو لوگ بچے وہ بھی سیف نہ رہے۔ دراصل ایٹمی دھماکے کی وجہ سے ہوا میں ریڈیو ایکٹیو ریڈیشنز کی وجہ سے لوگوں کو بعد میں کینسر اور دیگر جینیٹک ایشوز کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہی شب تھی جب چہروں پر خوشی کا احساس صرف ایک یاد بن چکا تھا۔ سب کے باوجود جاپان کے لوگوں اور جاپان کی حکومت نے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے اور حملہ کرنے کے بجائے خود کو ترتیب دینا لازم سمجھا۔ انہوں نے اس چیز کا سوال نہیں کیا کہ ہمیں ہی کیوں نشانہ بنایا گیا، ہم پر ہی کیوں ایٹمی دھماکہ کیا گیا۔ ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، گن برو۔ گن برو کا مطلب ہے کہ ہر حال میں کوشش کرنا اور ہمت نہ ہارنا، مطلب ٹرائی 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 اگین اینڈ ورک ہارڈ۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں لوکل والنٹیئرز، سول انجینئرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور دیگر لوگوں نے مل کر شہر کو دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کیا۔ جاپان میں ایک پرانا اور دلچسپ فن ہے جس کا نام ہے کنٹسوگی۔ کنٹسوگی کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ٹوٹ جائیں اسے چھپایا نہیں جاتا، بلکہ اس کی دراروں کو سنہری رنگ سے بھرا جاتا ہے۔ ہر درار، ہر ٹوٹی جگہ ایک نئی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ کنٹسوگی سکھاتا ہے ٹوٹی چیزیں بھی اگر عزت اور ادب سے جڑی جائیں تو اس میں ایک نیا حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جاپان پر ایٹمی حملے کے بعد USA کی ایک بہت ہی بری امیج دنیا کے سامنے بن چکی تھی۔ امریکہ نے اس امیج کو کلیئر کرنے اور اپنے نام کے اوپر لگے ہوئے داغ کو صاف کرنے کے لیے جاپان کی امداد کرنی شروع کر دی۔ USA نے جاپان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا اور انہیں مالی طور پر بہت امداد فراہم کی۔ جنگ ختم ہوتے ہی امریکہ نے جاپان کو امداد فراہم کرنا شروع کر دی اور ان کا انڈسٹریل سٹرکچر جو جاپان کی بیک بون تھا اسے دوبارہ نئے سرے سے ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ کی مدد سے زیباتسو جیسا گروپ بنا، ایک ایسی کمپنی جس کے برانڈز آج ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، جن میں ٹویوٹا، سمیٹومو اور مٹسوبشی نام کے برانڈز بہت کامن ہیں۔ اس میں امریکہ نے چھوٹی کمپنیز کو مرج کر کے ایک بہت بڑا پاورفل بزنس ایمپائر کھڑا کر دیا۔ 1970s تک میڈ ان جاپان کا ٹیگ کوالٹی کا سمبل بن چکا تھا۔ چیپ سے ریلائبل اور ریلائبل سے پریمیم تک کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ دراصل جاپان کی اصلی بیک بون اس کا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اسے ایک منفرد ملک بناتا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کو سول ڈیوٹی اور مورل ایجوکیشن سکھائی جاتی ہے، نہ صرف میتھ اور سائنس جیسا کہ ہمارے ممالک میں سکھایا جاتا ہے۔
اسٹوڈنٹس خود اسکول صاف کرتے ہیں، کلاس کلین کرتے ہیں اور اس چیز سے ان میں رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ ٹیچرز کو سیکنڈ پیرنٹس کا درجہ بھی دیا جاتا ہے اور کلاس رومز جاپان میں یونیفارمٹی، پنکچوئلٹی اور گروپ ایکٹیویٹیز کے لیے مشہور ہیں۔ جاپان نے ہر سیکٹر میں اپنا دم لگا دیا، چاہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز ہوں، آٹو موبائل ڈیوائسز ہوں، روبوٹکس ہوں یا بلیٹ ٹرینز۔ 1964 میں شنکانسن بلیٹ ٹرین نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ جاپان کا سفلتا اور ریلائبلٹی کا سمبل بن گیا۔ اس کے علاوہ ہونڈا، پیناسونک، سونی یہ نہ صرف برانڈز بن گئے بلکہ انہوں نے جاپان کی کریٹیوٹی اور ریزیلینس کا پروف بھی دیا۔ دوستو، جاپان کی ایک فلسفی ہے کائزن۔ کائزن کا مطلب ہے کنٹینیوس امپروومنٹ، یعنی ہر روز بہتر بننے کا ارادہ۔ اسی کے ذریعے جاپان نے ہر دن آگے بڑھتے جانے کا سفر طے کیا۔ جاپان کا انفلوئنس صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہا۔ اینیم اور مینگا نے پوری دنیا کے یوتھ کو اپنی طرف کھینچا۔ دوستو، یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اینیم اور مینگا کیا تھے۔ اینیم کا مطلب اینیمیٹڈ ٹی وی شوز اور موویز تھے جو منفرد طور پر جاپان نے بنائے تھے۔ اس کے علاوہ مینگا کا مطلب جاپنیز گرافک ناولز اور بکس تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جاپان نے یہ سب کیسے اچیو کیا اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے 3 چیزوں پر فوکس کیا: ویژن، ڈسپلن اور ایگزیکیوشن۔ ہمارے پاس بھی یوتھ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، صرف ضرورت ہے اسٹرانگ لیڈرشپ اور زیرو ٹالرنس فار کرپشن کی۔ ایجوکیشن اور سول سینس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے تاکہ یوتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف راغب ہو۔ تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔